الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور وزن کو قائم رکھو انصاف اور عدل کے ساتھ، اور میزان کو کم نہ رکھو، اور زمین کو مسخر کر دیا مخلوق کے لیے، اس میں طرح طرح کے عظیم پھل ہیں اور درخت ہیں شگوفوں والے، اور بیج ہیں جن سے پودے نکلتے ہیں، اور خوشبودار گھاس ہے۔ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی اور کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ 13 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں میزان اور وزن پر ہم تفصیلی گفتگو کر رہے تھے۔ آج کی آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی لفظ کو دہرایا، اسی ارشاد عالیہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر ریوائز فرمایا، اور ارشاد ہوا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ کہ اے لوگو جب بھی تم وزن کرو، ترازو میں تولو، تو اس کو انصاف کے ساتھ تولو۔ اب اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیمانے کو پورا تولنا، ترازو میں تکڑی کے اندر جب بھی کوئی چیز لینی ہے یا دینی ہے تو اس کو برابر انداز میں رکھ کے لینا اور دینا عدل کے ساتھ، اللہ نے فرمایا یہ ایمان کامل، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کامل اور مسلم کامل کی نشانی اور علامت۔ اس لیے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ایک پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ یہ پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، قوم شعیب علیہ السلام، اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس میزان کی بنیاد پر تباہ کر دیا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ جب لیتے تھے تو زیادہ تول کر لیتے، اور جب دینے کی باری آتی تو تول جو ہے وہ کم کر لیتے، جیسے آج ہمارے پاکستان میں سارے ہی ایسے کرتے، الا ماشاء، سوائے چند ایک لوگوں کے، ظاہر ہے وہ تو ہر جگہ ہیں، لیکن اکثریت آپ جہاں چلے جائیں، کانٹے جو ہیں ہمارے بنے ہوئے ترازو پہلے ہی جناب انہوں نے اس انداز پہ سیٹ کر رکھے، پہلے ہی اس کے اندر جناب جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جب کوئی چیز چاہے وہ مکیالی ہو یا وزنی ہو، جس کو تول کے لیا جائے یا ماپ کے لیا جائے۔ آپ کہیں سے پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں تو آپ جناب پورا پیٹرول لے کے دکھائیں، گاڑی کی کیپیسٹی جو ہے وہ 30 لیٹر پڑتا ہے پیٹرول، اور بجٹ بن رہے ہیں جناب، کئی دن روزانہ اخبارات ٹی وی میں دیکھتے ہیں 35 لیٹر۔ بندہ کہتا ہے میری گاڑی کی کیپیسٹی 30 لیٹر ہے، 35 کہاں پڑ گیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیلی اور جو وزنی چیزیں ہیں دونوں میں، مکیال ہو یا وزن ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ، نصفت کے ساتھ اور مساوات کے ساتھ تولو۔ جس وزن کے ساتھ، جس ترازو کے ساتھ تم کسی سے چیز خریدتے ہو، جب دینے کی باری آئے تو وہاں بھی اس کو اسی انداز میں، چاہے وزن ہو، چاہے تول کے ہو، یا چاہے پیمانہ ناپ کے دیا جائے، اسے مکیال کہا جاتا ہے، قیل کہتے ہیں، اور وزن تول کے۔ سورہ ہود میں بھی ہم یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے ناپ اور تول جو ہے اس میں کمی نہ کرو، برابر عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان کو کم نہ کرو۔ فرمایا جب بھی تم کوئی چیز تول رہے ہو، ایک تو یہ سے مراد ہے، دوسرا مفسرین نے فرمایا کہ یہاں وزن اور میزان سے مراد یہ ہے کہ اپنا نام اعمال جو ہے اس کو درست رکھو،
یہ نہ ہو جائے کہ تمہاری برائیاں بڑھ جائیں پیمانے میں اور نیکیاں تمہاری پیمانے میں اور وزن میں تول میں کم پڑ جائیں، تو فرمایا بروز حشر پھر تمہارا انجام جو ہے وہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ نیکی جو ہے یا برائی جو ہے یہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس کا جناب وزن کیا جائے یا تولا جائے، نہ اس کی اس طرح کی شکل ہے، نہ یہ اس طرح کی یہ مایا ہے کہ جس کا ہم جو تول کریں، اس کا پیمانہ کریں، وزن کریں۔ تو اللہ نے نامہ اعمال میں وزن کا بڑا بتایا، ترازو وہاں لگایا جائے گا۔ اب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، بیان بھی ہم لوگ کرتے ہیں، جناب وہاں ترازو لگے گا، وہاں جناب ترازو میں نیکیاں تولی جائیں گی، جس کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ ساری باتیں۔ تو نیکی اور بدی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس کا وزن کیا جائے کہ جو ٹھوس شکل ہو۔ جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، پروڈکٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ گھی ہے، چینی ہے، اس کے علاوہ گندم ہے، چاول ہے، کوئی ایسی چیز جس کو آپ تولتے ہیں ٹھوس ہے، وہ ایک مادی شکل میں نظر آتی ہے۔ نیکی اور بدی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نظر آئے اس انداز میں کہ اس کو تولا جائے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کے 3 جواب دیے ہیں علماء نے، اور آخری جواب جو ہے وہ بہت قرین قیاس ہے اور بہت آج کے لوگوں کو سمجھ آنے والا ہے۔ جو پہلے 2 جواب ہیں وہ ہمارے قدیم علماء نے لکھے، جب یہ سائنس اس حد تک ترقی میں نہیں پہنچی تھی، تو ظاہر ہے یہ قرآن کا علم ایسا ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرف آخر ہے۔ ہر مفسر، ہر محدث جو بھی تفسیر یا حدیث ہے اس کی وضاحت لکھتا ہے تو آخر میں کہتا ہے یہ میرے علم کے مطابق تھا جو میں نے لکھا ہے، مزید اس کو بہتر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ اس لیے دین کے جو مسائل ہیں وہ تجدید اور تجدد کا ہر وقت اس میں گنجائش ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ جمود ہو جائے۔ جو وضاحتیں ہیں، جو فقہ ہے، اس کے اندر جو ہے جدت آتی رہتی ہے، اور اس کے اندر جدت اور زمانے کے مطابق جدت لانی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب نمبر 1 علماء نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نامہ اعمال تولا جائے گا، جو ہمارے نامہ اعمال جہاں لکھے جاتے ہیں وہ رجسٹر ہیں، اور رجسٹر جو ہے وہ ایک نیکی والا ہے، ایک برائی والا ہے جو کرامن کاتبین کے پاس ہے۔ تو فرمایا وہ رجسٹر تولا جائے گا، تو رجسٹر ظاہر ایک وزن رکھتا ہے، اس بنیاد پر یہ وزن ٹھیک ہے، اس پیمانہ سمجھ آ گیا۔ دوسرا یہ جواب دیا گیا کہ اللہ برائی کو بھی ایک جسم دے دے گا اور نیکی کو بھی ایک جسم دے دے گا، تو جس کی برائی زیادہ ہوگی اس کی برائی کا وہ جو جسم ہے وہ زیادہ وزنی ہو جائے گا، اور نیکی جو ہے جس کی زیادہ ہوگی اس کا جسم بڑھتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا جس کا جو جسم زیادہ ہوگا وہ وزن جب کیا جائے گا وہ زیادہ ہو جائے گا، چاہے برائی ہے یا نیکی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اس کے مطابق فیصلہ فرما کے جنت یا دوزخ عطا فرما دے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بڑی سمجھ آنے والی چیز ہے، اور وہی زیادہ میری سمجھ میں اور میری دانست میں درست ہے، اور یہی کرنی چاہیے۔ اب سائنس جو ہے وہ بہت ترقی کر گئی، تو اب سائنس نے اس چیز کو بھی کیلی بنا دیا ہے اور وزنی بنا دیا ہے جو نظر بھی نہیں آتی، اس کو بھی پیمانے میں سائنس نے آج ثابت کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ گھڑی پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جو سامنے لگی ہوئی ہے، جہاں پہ نمازوں کے اوقات لکھے ہیں وہاں پر نیچے ٹمپریچر بھی چل رہا ہوتا ہے، درجہ حرارت بھی، آج 35 ہے، 36 ڈگری ہے، 34 ہے، 32 ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک سب سے آسان اور مثال، بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، ڈاکٹرز منہ میں رکھتے ہیں یا بغل میں رکھتے ہیں، اور اس کے اندر ایک مرکری ہوتا ہے، پارا ہوتا ہے، اور وہ وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کر وہ دیکھ لیتے ہیں جی آپ کا بخار 102 پہ ہے، 1 پہ ہے، 3 پہ۔ اب بخار کا ٹمپریچر نہ نظر آ رہا ہے، بخار کتنا ہے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یہاں گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن کیا ہے ایک پیمانہ ایسا ہے جس نے اس کو بھی ماپ لیا ہے۔ سردی گرمی اب نظر تو نہیں آتی، محسوس ہی ہوتی ہے نا جی، اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے، گرمی کا سردی کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ ہم اس کا جسم ثابت کر سکتے ہیں، لیکن ایک پیمانہ ایسا ایجاد ہو گیا جس نے گرمی اور سردی کو بھی اپنے تول اور ناپ میں لے لیا۔ تو اب اس کے بعد
جب دنیا کے سائنسدان ایک نا نظر آنے والی چیز کو ناپ اور تول میں لے سکتے ہیں تو بتائیے جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ کیوں ناپ اور تول میں ہمارے اعمال نہیں کر سکے گا؟ یہ آخری جو جدید تفسیر ہے جو فی زمانہ ہمارے علماء نے لکھی ہے، ہمارے محققین نے لکھی ہے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے پہلے دو کے مقابلہ میں، جو انسان کی عقل کو بہت جلد سمجھ آنے والی ہے۔ اور سائنس نے آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، جیسے آپ اگر یہ جو آپ کے جو موسم کی جو پریڈکشن ہوتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آج ہوا چل رہی ہے اس کا دباؤ اور وزن اتنا ہے فلاں علاقے میں، اب ہوا ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اب اس وقت یہاں ہم جہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، یہاں اگر آپ پیمانہ لگائیں، یہ موبائل میرے میں اس میں بھی موجود ہے، تو یہ موبائل ہمیں بتا دے گا کہ اس وقت آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اس لوکیشن میں، یہاں پر ہوا کا جو دباؤ اور وزن ہے وہ اتنے ہرٹز پہ، اور جب ہوا یہاں دی فلاں علاقے میں جائے گی تو وہاں اس کا جو وزن ہے وہ اتنا ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میزان اور مکیال جو ہے یہ ہمارے نامہ اعمال میں جو کیا جائے گا، یہ آخری جو تیسری مثال میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اس کے تحت اللہ تعالی ہمارا جو پیمانہ ہے وہ لگائے گا اور ہماری نیکی اور بدی جو نظر بظاہر نہیں آ رہی اس کا وہ وزن فرمائے گا، جس کا یہاں پہ ذکر فرمایا گیا۔ آگے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو ہم نے مسخر کر دیا مخلوق کے لیے، زمین کو ہم نے تابع کر دیا اپنی مخلوق کے لیے۔ اب اس کے بھی کئی معنی ہیں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کیسے کیا؟ سب سے بڑی اہم بات، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے چلنے کے لیے ہمارے تابع کر دی۔ زمین اگر ہمیں چلنے کی اجازت نہ دے اپنے مالک کے حکم سے تو ہم ایک قدم بھی زمین پر نہیں چل سکتے۔ کیا ہو؟ زمین پھٹ جائے، زمین نیچے بیٹھ جائے، ہم ایک دیوار نہ بنا سکیں، ہم ایک بنیاد کسی بلڈنگ کی نہ بنا سکیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم پہ کرم نہ فرمائے اور ہم پہ وہ رحمت نہ فرمائے۔ یہ مالک کی ذات ہے، جس ذات نے ہمارے لیے ان چیزوں کو تابع کر دیا اور ہمیں ہمارے ماتحت کر دیا۔ زمین کو ہمارے تابع کیا کہ ہم زمین سے اپنے پینے کے لیے پانی نکالتے ہیں، زمین کو ہمارے تابع کر دیا، اس میں سے ہم قسم قسم کے باغات اور پھل نکالتے ہیں، زمین کو ہمارے تابع کر دیا کہ اس کے اندر ہم ہل چلاتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، ایک بیج اس کے اندر بوتے ہیں اور اس میں سے پھل بھی نکلتا ہے، اس میں سے اناج بھی نکلتا ہے، اور اس میں سے پھول بھی نکلتے ہیں، اس میں سے پھل بھی نکلتے ہیں، اور ساری نعمتیں انسان جو کھاتا ہے۔ اس وقت آپ اگر کسی جگہ پہ چلے جائیں، بیکری میں چلے جائیں، تو بیکری کے اندر آپ جتنا کچھ سامان جتنا دیکھتے ہیں، انواع کی قسمیں دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں جو آپ کو شیشوں میں سجی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری کہاں سے پیدا ہوئی ہیں؟ زمین سے پیدا ہوئی۔ بیکری کے اندر اتنے سینکڑوں کیا ہزاروں قسم کی پروڈکٹس پڑی ہیں، ان میں سے ایک بھی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو زمین سے پیدا نہ ہوئی، ایک بھی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو زمین سے اللہ نے نہ نکالی ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری زمین کو اے انسانوں ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ ساری زمین تمہارے تابع کی ہے اور ہم چاہتے ہیں تم ہمارے تابع ہو جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم ہمارے تابع ہو جاؤ۔ اب یہ تو بے انصافی ہو جائے گی اور پیمانے میں کمی ہو جائے گی، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے کہ مالک تو ہر چیز ہمارے تابع کر دے اور ہم اپنے آپ کو مالک کے تابع نہ کریں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ مالک نے سب کچھ ہمارے تابع کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو مالک کے تابع کیوں نہ کیا؟ اس میزان کا بھی سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اللہ فرماتا فیہا فاقہا، اس کی وضاحت فرمایا اس میں قسم قسم کے پھل ہیں، زمین تابع تمہارے کی، والنخل ہے، اور درخت ہیں ذات الاکمام جن میں بڑے بڑے شگوفے لگے ہوئے ہیں۔ کھجور کی مثال یہ اللہ نے دی ہے قرآن پاک میں، کھجور ہوتی چونکہ عرب میں کھجور بہت زیادہ تھی، اس کے کتنے پیارے اللہ نے فرمایا ہم نے، ایک صحرا ہے، ریت ہے، آج بھی جائیں عرب کے اندر پانی کوئی نہیں، وہاں پانی بہت تھوڑا ہے، تو جناب ریت ہے، خشکی ہے، اور اس کے اندر کھجور لگا ہوا ہے، اور خوبصورت اس پر چمک دمک اور پھل ہے،
بغیر پانی کے مالک نے کیسا اس کو سرسبز بنا دیا. اور سب سے زیادہ جو مضبوط اور طاقت اور والا پانی جو ہے وہ اللہ نے اسی درخت میں رکھا ہے جس کے لیے پانی بھی بہت کم دیا جاتا ہے. مالک کا نظام دیکھیں. ہمارے وہاں پہ انہوں نے ہمارے وہ مالی نے نا کھجور کا درخت لگایا کافی بڑا. وہ کچھ دن آیا خشک ہو گیا تو وہ ان کا ہیڈ مالی آیا تو وہ انہوں نے کہا جی آپ نے کھجور کا بیڑا غرق کر دیا. جی کیوں خشک ہو گئی؟ کہتے تم نے پانی اس کو دیا. اور ہم بڑے حیران کہ وہ بھائی پانی دینا تو اچھی بات ہے. کہتے یہی تو کمال ہے. یہ درخت وہ ہے جس کو پانی دیں تو خشک ہو جاتا ہے. کھجور کا درخت اس کو زیادہ پانی دیں گل جاتا ہے. کہا اس کو جتنی زیادہ خشکی دو گے یہ اتنا زیادہ تر و تازہ اور ہرا بھرا رہے گا. یہ رب کا نظام ہے نا جی, یہ رب کا نظام ہے. فرمایا ہم نے خشک زمین پر ریت پر اگنے والے کھجور کے درخت کو شگوفوں سے بھر دیا. یہ کس کا نظام ہے؟ مالک کا نظام ہے. اللہ اکبر. والحب ذو العصف والریحان, جن میں بیج میں جن سے پودے نکلتے ہیں اور خوشبودار گھاس. کئی ایسی آپ دیکھتے ہیں ہماری آج کل بوٹیاں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے کیا ہوتا ہے وہ خوشبو آتی ہے. دن کا راجہ اپنے آسان سا کام ہے, دن کو خوشبو آتی ہے. رات کی رانی ہے, ایک پودا ہی ہے, گزرتے ہیں تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. یہ مالک کا نظام ہے. اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ بڑا ایک چونکا دینے والا جملہ ہے. یہ آیت جو ہے یہ ہمیں جھنجھوڑ دینے والی ہے. یہ آیت جھنجھوڑتی ہے ہر انسان کو گریباں سے پکڑ کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ وہاں جا کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ اتنی نعمتیں ہیں تیرے پاس, اتنی عنایات ہیں تیرے پاس, تو کس کس کا انکار کرے گا؟ ایک کا, دو کا, چار کا, 10 کا, سینکڑوں کا, ہزاروں کا, لاکھوں کا. یہاں تو لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نعمتیں اللہ نے ہر انسان پہ عطا فرمائی ہیں. تو فرمایا اے انسان خدا کا خوف کر اور اپنے آپ کی اصلاح کر. کل جب مالک کے حضور جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ تو اپنے مالک کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس نے جو ہم پہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.